2019 میں جو کرونا وائرس جو عالمی وبا آئی تھی تو اس سے بھی زیادہ اموات جو ہے وہ یہ روڈ ایکسیڈنٹ سے ہوتے ہیں. تو اسی سلسلے میں ہم نے 2020 میں بھی لورالائی سے لے کر کوئٹہ تک ہم نے ایک پیدل لانگ مارچ کیا تھا، جس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ بلوچستان میں 2 رویہ روڈ نہیں ہے. اس کا ڈیمانڈ ہم نے رکھا تھا کہ پورے بلوچستان میں اگر دیکھا جائے کہ چمن سے کوئٹہ اور کوئٹہ سے کراچی جو NHA ہے ہین 25 جو نام ہے ان کا، ان پہ وہ بھی کہیں حکومتیں گزرنے کے باوجود افتتاح ہوتے رہے، مگر وہ روڈ جو ہے ابھی تک 2 رویہ نہیں کیا گیا. اور اسی طرح N70 جو کہ کوئٹہ سے ڈی جی خان پنجاب تک جو شاہراہ جاتی ہے، وہ اس میں بھی بے شمار ایکسیڈنٹس ہوتے، حادثات ہوتے، جن سے کئی لوگ جو ہے جاں باک ہوتے ہیں، شہید ہوتے ہیں. اسی سلسلے میں اگر آپ دیکھا جائے پوری پاکستان میں، چاہے پنجاب ہو، خیبر پختونخوا ہو، سندھ ہو، آزاد کشمیر ہو، گلگت بلتستان ہو، پورے کے پوری پاکستان میں موٹر ویز موجود ہے، 2 رویہ روڈ بھی موجود ہے. مگر بدقسمتی سے جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ رقبے کے لحاظ سے ہے، یہاں پہ نہ ہی موٹر ویز ہے اور نہ ہی یہاں پہ 2 رویہ روڈز ہیں، جن کی وجہ سے کیونکہ رقبے کے لحاظ سے بڑے ہونے کی وجہ سے ایکسیڈنٹس، کیونکہ سفر بھی طویل ہوتا ہے تو اس میں زیادہ تر ایکسیڈنٹس بھی زیادہ ہوتے ہیں. تو اس میں بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے بھی اس طرف دھیان نہیں دیا گیا. جو بھی حکومتیں آئی ہیں ان کی بھی اس طرف جو دھیان ہے یا ترجیح ہے وہ کافی کم ہے. تو اس سلسلے میں 2020 میں جو ہم نے وہ لانگ مارچ کیا تھا تو اس میں بھی وقتی طور پہ ہمیں یہ دلاسا گیا اور یہ بتایا گیا کہ یہ جو تمام آپ کی ڈیمانڈز یہ ہم پورے کریں گے، کیونکہ حکومت کی ترجیحات میں آتا ہے. مگر بدقسمتی سے وہ وعدے بھی کھوکھلے نکلے. مگر حال ہی میں کچھ دن پہلے دانسر میں ایک بس جو کہ پہاڑ سے گر کے وہاں پہ تقریباً 40 سے زائد لوگ شہید ہوئے ہیں. تو اس میں مختلف قسم کے افواہ ہے، یا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ڈرائیور نے جان بوجھ کے، کیونکہ FCC کی طرف سے جو ان کو روکا گیا وہ اسمگلڈ آئل لے کے جا رہے تھے، تو وہ اس غصے میں طیش میں آ کے انہوں نے مسافروں نے ان کے ساتھ یہ کئی طرح کے کنٹروورسیز ہیں، مگر ہم اس پہ بات نہیں کریں گے. وہ تو ظاہر سی بات ہے حکومت کا کام ہے کہ ان کمپنیز کو بھی لک آفٹر کرے کہ کس طرح کے ڈرائیورز کو وہ ہائر کرتے ہیں، تاکہ وہ پروفیشنل ڈرائیورز ہوں، ان کو NHA کے جتنے بھی رولز کا پتہ ہو، وہ پروفیشنل ڈرائیورز ہو. مگر یہاں پہ بدقسمتی سے لوگ جو ہے رکشوں سے اٹھ کے یہاں پہ ڈائیوز چلاتے رہے، اور ڈائیوز کا یہ کوئی پابندی نہیں ہے. دن میں مطلب آپ نے 2 لازمی چکر لگانے ہوتے. تو یہ جو ہے یہ چیزیں دیکھنے میرے خیال سے حکومت کا کام ہے، اور اوور لوڈنگ کی وجہ سے اور سپیڈ کی وجہ سے NHA رولز نہ فالو نہ کرنے کی وجہ سے جو ہے کہیں دفعہ حادثات ہوتے ہیں. تو میرے خیال سے پچھلی بار بھی جب جام صاحب کی حکومت تھی تو ہمارے ساتھ یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم یہ بسیز میں ڈائیوز میں ہم چپ لگائیں گے، تاکہ وہ 100 سے زائد اگر وہ سپیڈ میں جائیں گے تو وہ آٹومیٹکلی وہ بس جو ہے وہ جام ہو کے بند ہو جائے گا. مگر بدقسمتی سے وہ چپس بھی نہیں لگایا گیا اور 2 رویہ روڈ پہ بھی کام نہیں کیا گیا. مگر اب ظاہر سی بات ہے کہ ہم ابھی یہ جو ہم پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں اس کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے. ہم جو کہ اسی عوامی مسئلے کو اجاگر کرنے اور حکومت کی توجہ مبذول کرانے کے لیے ہم بلوچستان سے اسلام آباد تک پرامن پیدل لانگ مارچ کا آغاز کر رہے ہیں. اس مارچ کا مقصد کسی سیاسی جماعت یا گروہ کے خلاف احتجاج نہیں، بلکہ بلوچستان کے عوام کے جان و مال کے تحفظ اور محفوظ شاہراہوں کی بنیاد کا حق کا مطالبہ ہے. ہم وفاقی حکومت، وزارت مواصلات اور متعلقہ اداروں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ بلوچستان کے قومی شاہراہوں کو پوری طور پہ 2 رویہ کیا جائے، جدید موٹر ویز کی تعمیر کا آغاز کیا جائے اور سڑکوں پر حفاظتی اقدامات کو یقینی بنایا جائے، تاکہ روزانہ ہونے والے حادثات اور قیمتی جانوں کے ضیاع کو روکا جائے. ہم تمام سیاسی، سماجی، قبائلی، مذہبی تنظیموں، وکلاء، طلباء، میڈیا اور شہریوں سے اپیل کرتے ہیں کہ اس انسانی مسئلے پر ہمارا ساتھ دیں، کیونکہ محفوظ سڑکیں ہر پاکستانی کا بنیادی حق ہے. ہمارا پیغام واضح ہے، مزید قیمتی جانے کا ضیاع قبول نہیں. بلوچستان کو محفوظ شاہراہوں اور موٹر ویز فراہم کی جائے. پاکستان میں تو یہ بدقسمتی ہے، جب آپ کسی کے اوپر
احتجاج کا راستہ روکتے ہیں، میڈیا کا راستہ روکتے ہیں، انصاف کے دروازے آپ بند کرتے تو لوگ ہم تو یہ پاکستان کے آئین کے مطابق ہم ایک لانگ مارچ کر رہے ہیں، یہ پرامن احتجاج ہے، نہ ہم روڈ بلاک کر رہے، نہ یہ ہم جلوس نکال رہے. کچھ لوگ ہوں گے جو کہ بنیادی ایک مطالبہ ہے، اگر ہمیں نہیں اجازت دی گئی تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اعتماد میں لیں گے. جس طرح میں نے یہاں پہ اپنے پریس کانفرنس میں کہا گیا کہ جتنے بھی تنظیمیں ہیں، چاہے وہ پولیٹیکل ہو یا سماجی ہو، مذہبی تنظیمیں ہو یا وکلا یا ہائی کورٹس کے جو بار ایسوسیشن ہیں، ان سے بھی ہم پھر ملیں گے اور ان کے تھرو ہی ہم پھر وہ ایک رائے عمل طے کریں گے کہ اس کے بعد کیا کرنا ہوگا. اور دوسری بات آپ نے کہا کہ اب کب جا رہے ہو، تو یہ ہم نے تو 20 جولائی کا ٹائم دیا ہوا ہے، اب دیکھتے ہیں، کیونکہ ہم نے یہاں سے تیاری کر کے جانا ہوگا یہاں پہ، کیونکہ جب ہم جائیں گے تو ہمارے ساتھ وہ تمام وسائل موجود ہوں گے جس سے ہمیں وہاں پہ کسی چیز کی ضرورت نہ پڑے، کیونکہ ہم بائی روڈ جا رہے ہیں، گرمی کی وجہ سے ہمیں کافی تیاری کے ساتھ جانا پڑے گا.